بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال کیا ہے، زخم کی پٹی پر مسح کرنے والے کے پیچھے نماز درست ہو جاتی ہے یا نہیں؟ یعنی کیا پٹی پر مسح کرنے والا امامت کر سکتا ہے؟ جواب اس کا یہ ہے، اگر کوئی امام اسے اس طرح مار پڑا ہے جو اعضائے وضو میں دھویا جاتا ہے، جیسا ہاتھ ہے، پیر ہے، سر ہے، یہ وہ چیزیں ہیں جہاں وضو میں دھویا جاتا ہے، اگر ان اعضاء پر امام کو مار پڑا ہے، اب امام کو جو مار پڑنے کے بعد اس زخم پر اس نے پٹی باندھا، اب اعضائے وضو میں وہ چیز دھونا بھی ضروری ہے۔ اب یہاں یہ کہ اگر وہ دھوئے گا تو پانی وہاں زخم میں پہنچے گا، اب وہ زخم اور زیادہ بڑھنے کا اندیشہ ہے، تو اس وقت اگر ڈاکٹر نے بھی مشورہ دیا ہے کہ پانی پڑنے سے اس طرح زخم بھی بڑھے گا، تو وہاں اس کے لیے اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس جگہ پر وہ پانی نہ ڈالے بلکہ مسح کر لے۔ اب اس کے پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھیں گے ان کی بھی نماز ہو جائے گی، اور جو امام نماز پڑھائے گا اس کی بھی نماز ہو جائے گی۔ سوال کیا ہے، تمام آسمانی کتابوں کے طریقۂ نزول اور قرآن کریم کے طریقۂ نزول میں بنیادی فرق کیا، یعنی کس طرح اس کو اتارا گیا؟ جواب یہ ہے، تمام آسمانی کتابوں کے طریقۂ نزول کے بنیادی دو صورتیں تھیں۔ ایک صورت تو یہ تھی کہ ایک ہی مرتبہ میں پورا اتار دیا گیا تاکہ عمل کرنے میں آسانی ہو، ایک عمل معلوم ہو، اب جب دوسرا حکم سامنے آئے تو پھر وہاں اس کا حکم معلوم ہو جائے، تو ایک ہی مرتبہ میں وہاں نازل کر دیا گیا۔ اور دوسری بنیادی صورت یہ تھی کہ تھوڑا تھوڑا ضرورت پر نازل کیا گیا تاکہ حسب ضرورت اسے عمل کرنے میں آسانی ہو۔ اور کلام الہی کو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں عطا فرمائی ہیں، اور لیکن دوسری کتابیں جتنی بھی ہیں وہ ایک ہی مرتبہ میں نازل ہو گئی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ ان کو کوہ طور پر بلایا اور 40 دن وہاں رکھے اور پھر ان کو کتاب عطا کر دیا گیا، تو معلوم ہوا کہ ایک ہی مرتبہ میں وہاں ان کو کتاب مل گئی، لیکن کلام الہی کو اللہ نے دونوں صورتیں عطا فرمائے۔ ایک تو یہ ہے کہ آسمانی دنیا پر ایک مرتبہ اتارا، جیسا کہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، تو یہاں معلوم ہوا کہ ایک ہی مرتبہ آسمان دنیا پر اللہ نے اتار دیا۔ اب اس کی حکمت علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ جمال القرآن میں فرماتے ہیں، قال السخاوی فی جمال القرآن فی نزولہ الی السماء جملۃ تکریم بنی آدم و تعظیم شأنہم عند الملائکۃ تعریفہم عنایۃ اللہ بہم ورحمۃ بہم، یعنی فرشتوں کے نزدیک بنی آدم کے تعظیم اور تکریم اور یہ بتلانا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے خاص رحمت اور عنایت کے مستحق ہیں۔ پھر سمائی دنیا سے نبی و آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات پر ضرورت کے مطابق بتدریج نازل کیا گیا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانی دنیا پر ایک ہی مرتبہ نازل کر دیا، لیکن ضرورت کے بقدر اللہ تعالیٰ نے تھوڑا تھوڑا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، جس کی حکمت علماء نے بہت سارے بتائے ہیں۔ ایک تو حکمت یہ ہے کہ یاد کرنے میں آسانی ہو، دوسری بات یہ ہے کہ معنی کے سمجھنے میں آسانی ہو، تیسری بات یہ ہے کہ اس کے کلام کو پورا ضبط کرنا آسان ہو، چوتھی چیز یہ ہے کہ لوگوں کو عمل کرنے میں آسانیاں ہو، دشواریاں نہ ہو، پانچویں چیز یہ تھی کہ شان نزول دیکھ کر معنی اور مراد متعین کرنے میں اعانت ہو، چھٹی چیز یہ بتائے کہ ضرورت پر بر وقت جواب ملنے میں پیغمبر اور مسلمانوں کے لیے باعث تسکین اور قلب ہو، ساتواں یہ بتایا کہ ہر آیت کی نزول پر قرآن کریم کا اعجاز اور عہد رسالت کی یاد تازہ ہو، آٹھواں علماء نے یہ بتایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کی تشریف آوری سے برکت کا نزول اور مسرت حاصل ہو۔ تو اس طرح کلام الہی اور دوسری کتابیں جتنی بھی ہیں تو ان میں یہ فرق ہے کہ دوسری جتنی بھی کتابیں نازل اللہ نے کیا ہے ان کو ایک ہی مرتبہ آسمان سے دنیا میں اتار دیا، لیکن قرآن کریم کو اتارنے کا طریقہ یہ تھا کہ آسمانی دنیا پر ایک ہی مرتبہ نازل ہوا، پھر تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر نازل ہوا۔ سوال کیا ہے، سفر شرعی میں 3 دن رکنے کا ارادہ تھا لیکن 15 دن سے زائد ہو گئے، تو نماز قصر ہوگی یا 4 رکعت؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی سفر شرعی میں 15 دن سے کم کی نیت کیا ہو
تو وہ اپنی نماز کو قصر ہی کرے گا. 4 رکعت والی نماز ہے تو 2 رکعت پڑھے گا. جیسے ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے، تو ان نمازوں کو 4 نہیں بلکہ 2 ہی پڑھے گا، کیونکہ آدمی نے وہاں 15 دن سے پہلے کی نیت کیا ہے. اگر کوئی 15 دن یا 15 دن سے زائد کی نیت کیا تو وہاں ان 4 رکعت والی نماز کو 4 ہی پڑھے گا، 2 رکعت نہیں پڑھے گا. جیسا صورت مسئلہ میں آپ کا یہی ہے کہ آپ نے 3 دن کی نیت کر کے سفر شریع میں ٹھہرے تھے وہاں پر، اب ہوا یہ ہے کہ کل کریں گے، جائیں گے، کل پرسوں جائیں گے، اس طرح کرتے کرتے آپ نے 15 دن گزار دیا یا 1 مہینہ گزار دیے، 1 سال گزر گئے، 10 سال آپ کے گزر گئے. جب تک آپ ایک ساتھ 15 دن کی نیت نہ کرے ٹھہرنے کی، اس وقت تک آپ مسافر ہی رہیں گے. اب آپ نے جو 15 دن تک 2 رکعت 4 رکعت والی نمازوں کو 2 پڑھے ہیں تو نماز آپ کی ہو جائے گی، کیونکہ آپ نے وہاں قصر کی، آپ نے وہاں 15 دن سے پہلے کی نیت کی تھی. اگر 15 دن تک یا 15 دن سے زائد کی نیت کی ہوتی تو آپ کو نمازوں کو 4 رکعت پڑھنا ضروری تھا.